اچھا شاہ جی، یہ 1953 سے لے کے 1974 تک تحریک ختم نبوت کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ 53 سے لے کر 74 تک کی بات آپ فرما رہے ہیں، تو 73 کے بعد جب یہ ناکام ہوگی 53 کے بعد، تو ظاہر ہے کتنا بڑا لاس، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی قربانیاں، شہداء کی تعداد اس قدر زیادہ، تو دب گئی تحریک، دب گئی. اور طویل ماشاء اللہ بعد میں جنرل ایوب خان کا آ گیا، یعنی 58 میں انقلاب آ گیا، اور وہ ماشاء اللہ کا دور، اس میں بھی جبر و تشدد اور اسی طرح کی باتیں آہستہ 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 کر کے پھر تحریکوں کا، جلسوں کا پھر دور شروع ہوا. پھر اس وقت شاہ جی تو اللہ کے پاس جا چکے تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس جا چکے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو اس وقت کے 53 کے بزرگ تھے، ان میں بریلوی علماء میں وہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے، وہ کبھی پھر صحیح کہ کیسے ملایا گیا ان کو، مولانا ابوالحسنات کو جی، اور اسی طرح اہل حدیث حضرات میں سے مولانا ثناء اللہ کی بڑی قربانیاں تھیں اس حوالے سے، امرتسری کی اہل حدیث حضرات میں سے امرتسر کے لیے وہ بھی جا چکے تھے. اور تو یہاں پر اس دور میں بزرگ تھے، مولانا داؤد غزنوی تھے، وہ ماشاء اللہ ساتھ دے رہے تھے، لیکن وہ ذرا دوسری لائن کے بزرگ تھے. ان میں 53 میں تو مولانا اہل حدیث حضرات میں سے مولانا عبد القادر روپڑی صاحب، عبداللہ روپڑی صاحب، اس قسم کے لوگ تھے ہمارے اس قافلے میں شامل حضرت. ٹھیک ہے. تو اس وقت 53 میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، موجود تھے، ان کی دعائیں تھیں، ان کی تحریک. اس طرح اور بھی ہمارے بہت سارے بزرگ تھے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ امیر شریعت سید دولہ شاہ صاحب بخاری بھی 61 میں جا کے فوت ہوئے جی. تو چاہے وہ در بستر تھے لیکن وہ قیادت کر رہے تھے اس کی سارا کر رہے تھے. قاضی احسان احمد شوج آبادی صاحب زندہ تھے، وہ چلا رہے تھے اس تحریک کو ختم نبوت کی، ختم نبوت. اور شاہ جی کے بیٹے جو تھے حضرت منیم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو معاویہ بزرگ، یہ تھے. یہ سارے حضرات اس وقت فعال تھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، یہ بھی اسمبلیوں میں، اس وقت کی اسمبلیوں میں، ایوب خان کی اسمبلیوں میں موجود تھے. صحیح. تو آہستہ آہستہ تو چل رہی تھی. سب سے زیادہ جو اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والے تھے وہ آغا شورش کاشمیری تھے رحمہ اللہ، اور مولانا منظور احمد چنیوٹی تھے. ان کی بھی جوانی تھی. وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تھوڑا سا الگ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن چنیوٹ اس وقت کے ربضے کے بالکل چونکہ ساتھ ساتھ تھے، اس لیے خاص اس وجہ سے ان کا ایک اپنا سٹائل تھا کام کرنے کا، جس سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے تھوڑا سا مختلف کام کرنا چاہتے تھے. وہ اس لحاظ سے کرنا چاہتے تھے، اور یہ ذرا عالمی سوچ کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے کہ ہم سیاسی طور پر بھی ہمیں کوئی ایسا، پھر چونکہ سیاسی قیادت بھی ہوتی تھی تو وہ کسی اور عالمی تناظر میں اس کو دیکھتے تھے. علامہ مولانا منظور احمد چنیوٹی وہ اپنے حوالے سے اس کو لوکل سیاست کے حوالے سے بھی دیکھتے تھے کہ یہاں میں نے کیسے کام کرنا. تو اس لیے تھوڑی سی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے تھے ان کے. تو شورش کاشمیری، مولانا تاج محمود صاحب فیصل آباد والے لولاک کے ایڈیٹر، یہ لوگ تھے جو بر وقت، اور اسمبلیوں میں یہی ہمارے لوگ موجود تھے. 74 میں پھر یہ ہو گیا حضرت جی کہ 74 میں دوسری جماعتیں بھی اسمبلی میں پہنچ گئیں. ٹھیک ہے. جمعیت علماء پاکستان پہنچ گئی، جس کے جناب حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلی دفعہ پہنچے اسمبلی میں. یہ اسمبلی میں پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. تو پروفیسر غفور، جماعت اسلامی والے پروفیسر عبدالغفور، یہ لوگ پہنچے اسمبلیوں میں. تو ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر، اور 7-8 ہمارے جو یہی وائی کے تھے، مولانا غلام غزاری، مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق صاحب، اکوڑا کٹک والے، اس طرح بلوچستان سے بھی کافی سارے حضرات 4-5 وہاں سے ایم این اے پہنچ گئے. تو
اس طرح ایک مذہبی جماعتوں کا ایک وہاں پر ایک اچھا ایک کہکشاں سی بن گئی. تو پھر یہ سوچا کہ بھی اب معاملہ ادھر قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی بہت زیادہ. 53 کے بعد ہی تو بڑے ہوشیار ہو گئے تھے. پھر وہ سر ظفر اللہ مردود جو تھا وہ وزیر خارجہ رہا ان کا. اس نے اپنے دور میں جو لوگ فوج میں بھرتی کروائے ہوئے تھے وہ بڑے بڑے جرنیل بن گئے تھے, کرنل جنرل بن چکے تھے. ایئر فورس میں ان کی بڑی ایک تعداد پہنچ چکی تھی, اور ایئر مارشل ظفر چودھری یہ چیف آف فضائیہ بن چکا. ٹھیک ہے, جو کٹر قادیانی تھا اور غالی قادیانی تھا. سن 65 کی جنگ میں اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے. اچھا جی ہاں, اور وہ ہمیشہ بچاتا رہا ہے اپنا رقبے کو بچاتا رہا اور نقصان مسلمانوں کو پہنچاتا رہا. تو یہ اس کی وجہ سے ہمارے حضرات جو تھے وہ بڑے کانشیس تھے کہ یہ عالمی سطح کے اوپر اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اوپر سے ان کو پیچھے سے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے. تو ہمارے حکومتوں پر دباؤ ہے کہ قادیانیوں کا خیال کرنا آپ نے, احمدیوں کا خیال کرنا آپ نے, ان کے حقوق ہیں, ان کا سارا کچھ بھی, اور ان کو مسلمان ہی رہنے دینا, ان کو سیاسی طور پر سرکاری طور پر قطعاً کافر قرار نہیں دینا, غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دینا. اس پر بھی ان کو دباؤ تھا. اور ہمارے چونکہ امریکہ کے دباؤ میں آ چکے تھے, ایوب خان کے دور میں جا کے ہم نے اپنے اثاثے سارے امریکہ کو بھیج دیے تھے. لیاقت علی کے بعد یہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا تھا. تو اب صدر صاحب ایوب خان صاحب جو تھے اور ان کی کابینہ میں اکثر لوگ یہی تھے, ملحدین لوگ تھے. ان لوگوں نے قادیانیوں کو بڑا سپورٹ کیا اور یہ معمولی مسئلہ سمجھا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی, یہ کافر ہیں, مولویوں کی باتیں ہیں جی, یہ جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں, مولویوں کی باتیں ہیں. لیکن اب فوج میں ہمارے موجود ہیں یہ لوگ, فوج محب وطن ہے, ایئر فورس میں ہے, نیوی میں ہے, وہ تو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, ہمارے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ کیسے کافر ہو جاتے ہیں؟ اتنی لمبی لمبی داڑھی ہیں ان کی مولویوں کی, ان کے پادریوں کی, ان کے وہ مذہبی رہنماؤں کی. تو اس لیے ایک دھوکہ سا تھا. اور ادھر پابندی تھی کہ کہنا نہیں, مولویوں سے وہ ویسے ہی تنگ تھے. اس کے پیچھے وہی لابی تھی جو پاکستان بنتے وقت دو گروپ بن گئے تھے, ایک اینٹی پاکستان موومنٹ پاکستان اور ایک پرو موومنٹ پاکستان. اس وقت بھی چونکہ پاکستان جب بن گیا تو وہ علماء جو اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے, انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دی, وقف کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ہار گئی. مسجد جب تک نہ بنی ہو تو اس پر اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں بننی چاہیے, کیسے بننی چاہیے, کتنی بننی چاہیے, کتنے رقبے ہو, کتنا اس کے برآمدے ہوں, کتنا اس کی لینتھ ہو, کتنی اس کی وہ ویڈتھ ہو, کتنا, یہ سارا کچھ جو ہے مسجد کے بننے سے پہلے ہوتا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے. زمین کیسی ہے, زمین کس کی ہے, تو جب بن جائے تو پھر احترام ضروری, سب اس کا احترام بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر حرمت پر کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مخالفت ہم نے کی تھی, لیکن مسلمانوں کی مخالفت نہیں کی تھی. ہم نے مسلمان سمجھتے تھے سچے دل سے, صدق کے دل سے, کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے, اس میں انگریز کا فائدہ ہو. میں قطع کلامی معافی چاہوں گا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ صحیح تھے؟ جی, وہ آپ کو بعد کی تاریخ نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ درست تھے جو اس وقت یہ کہتے تھے. بالکل مولانا ابوالکلام آزاد کے جو الفاظ تھے, ہاں جی بالکل, انہوں نے کہا تھا کہ 25 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ تجربہ غلط کیا ہے. تقسیم در تقسیم, اور 25 سال کے بعد بنگلہ دیش بن گیا. ایسے ہی تو باتیں ان کی درست تھی, لیکن اس پر علمی اختلافات تھے. بس خلوص دل کے ساتھ ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ, وہ قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید بھی آج چلو ایک خطہ الگ بنے گا تو ہم اس میں اپنا عملاً جو خلافت راشدہ کے نظام ہے ہم شاید اس میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو بارہ یہ خیال است و محال است و جنون, یہ ان حضرات کے خلوص میں کوئی شک نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے. آمین. تو جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کو بھی اللہ قبروں کو منور فرمائے. اصل میں بات تو اخلاص ہی کی تھی. تو اس لحاظ سے پھر یہ لوگ جو تھے نا مولویوں کے ویسے خلاف تھے کہ پاکستان کے مخالف لوگ تھے, تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ شاید شرارتاً کر رہے ہیں, پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, رضائیوں کا, قادیانیوں کا, احمدیوں کا, یہ ایسے بہانہ بنایا ہوا. تو اصل میں پیچھے وہ تھے, وہ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو. اس لیے مسلمانوں پر سختیاں کی جاتی تھی, علماء کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا, بیڑیاں پہنائی جاتی تھی. شورش کشمیری کو جس نے انگریز کے خلاف جہاد کیا, عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جنہوں نے انگریز کے ساتھ جہاد کیا, اور یہ انگریز کے جو خود کاشتہ پودے تھے اور ان کے خلاف تو جہاد پھر کرنا ہی کرنا تھا. پاکستان بن گیا, انگریز چلا گیا, تو پھر یہ لوگ ہی رہ گئے تھے. تو یہ ایمان کے ڈاکو تھے, مسلمان بن کر زندگی لوگ تھے, یہ مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو ایمانوں کو پھر ڈال سکے. تو اس لیے یہ کام کرنے کے لیے بہت ہی جدوجہد کی ضرورت پڑی, اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اس میں کامیابی حاصل کی. لله ترتاح القلوب وتنزاح